ایک کپ چائے۔ میں روزانہ اس کو ڈھابے کے ایک کونے میں بیٹھا دیکھا کرتا تھا۔ وہ نہ تو کسی سے کوئی بات کرتا تھا اور لگتا تھا کہ اس کو اس دنیا سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے۔ وہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر چائے کی ایک پیالی رکھے سر جھکائے بیٹھا رہتا تھا۔ میرا آفس اس ڈھابے کے پاس ہی تھا اور میں روزانہ چائے پینے اپنے آفس کے دوستوں کے ساتھ آیا کرتا تھا۔ آج میں نے فیصلہ کیا کہ میں جا کر اس انسان سے پوچھ ہی لوں کہ بھائی آخر کس پریشانی میں مبتلا ہو۔ میں نے اپنا چائے کا کپ پکڑا اور جا کر اس بھائی کے پاس بیٹھ گیا۔ حیرت مجھے تب ہوئی کہ اس کو اب بھی احساس نہیں ہوا کہ اس کے پاس کوئی بیٹھا ہے۔ حلیے سے تو اچھے گھرانے کا چشم و چراغ لگتا تھا۔ میں نے اس کو مخاطب کرنے کی کوشش کی مگر اس کے تو کان پر جوں تک نہ رینگی۔ آخرکار زچ ہو کر میں نے اس کو کندھا پکڑ کر جھنجھوڑا تو وہ ایسے چونکا جیسے کسی نے اس کو ایک الگ ہی دنیا سے کھینچ کر اس دنیا میں لا کھڑا کیا ہو۔ اس نے معذرت خانہ انداز میں مجھ سے کہا، معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو دیکھا نہیں۔ آپ کو مجھ سے کوئی کام تھا کیا؟ میں نے کہا کہ نہیں بھائی، دراصل میں آپ کو روزانہ اس جگہ بیٹھے دیکھتا ہوں۔ آپ بالکل گمسم سے بیٹھے ہوتے ہیں۔ دیکھنے میں تو ماشاءاللہ کافی اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والے لگتے ہیں اور پڑھے لکھے بھی لگتے ہیں، پھر ایسا کیوں کہ آپ اس طرح بیٹھے رہتے ہیں؟ اس بھائی نے میری بات سنی تو ایسے لگا جیسے میں نے اس کے دل کی کوئی نہایت نازک ڈور کو چھیڑ دیا ہو۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ آئی جس میں ایک اداسی، ایک گہرا درد شامل تھا۔ میں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے مزاح کے طور پر بول دیا کہ کہیں کوئی پیار ویار کا سلسلہ ہے کیا؟ میری بات سن کر اس بھائی نے میری طرف کچھ اس انداز سے دیکھا کہ مجھے لگا کہ میں اپنے آپ میں شرمندہ سا ہو کر رہ گیا۔ میں نے معذرت کرنا چاہی تو اس نے کہا کہ نہیں، کوئی بات نہیں، اب پوچھا ہی ہے تو سنیں۔ میرا نام علی ہے۔ میں نے ایک اعلیٰ یونیورسٹی سے انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی ہوئی ہے۔ ملازمت بھی الحمدللہ اچھی ہے، مگر پھر بھی ایک کمی ہے، اور وہ ایسی کمی ہے جس نے مجھے تقریباً ختم کر دیا ہے۔ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ ان کے جانے کے بعد میری دنیا ہی پلٹ گئی۔ کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے کہ ابو کی قبر پر جاؤں اور ان سے پوچھوں کہ کیا آپ کا دل نہیں اداس ہوتا میرے لیے؟ آپ کو میری یاد نہیں آتی؟ آپ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں نا، تو ان سے کہیں نا کہ آپ کا دل نہیں لگتا میرے بغیر۔ ان سے کہیں نا کہ مجھے آپ کے پاس بلا لیں۔ دل کرتا ہے ان کو بتاؤں جو جو سب کرتے ہیں میرے ساتھ، ان کو سب کی شکایت لگاؤں، ان کو بتاؤں کہ کتنا بے مول کر دیا ہے سب نے مجھے۔ ان سے کہوں کہ سب رشتے جھوٹے ہیں، سب محبتیں جھوٹی ہیں، سب ناطے دکھاوا ہیں۔ ان کو بتاؤں کہ مجھے وہ کتنا یاد آتے ہیں۔ ان کو بتاؤں کہ میرے سینے میں آگ سی لگی ہے۔ ان سے کہوں کہ خواب میں ہی آ کر مجھے اپنے سینے سے لگا لیں۔ ان سے کہوں کہ آپ مجھے اپنے پاس بلا لیں، کیونکہ جن لڑکوں کے ماں یا باپ نہ ہوں انہیں لوگ برا سمجھنے لگتے ہیں، قدم قدم پر انہیں پرکھنے لگتے ہیں، لوگ ان سے اپنی اولاد کو دور رکھنے لگتے ہیں۔ ایسے لڑکوں کی ہر بات غلط اور بری سمجھی جانے لگتی ہے، اور ان کے ہر قدم، ہر فعل پر 100 سوال اٹھنے لگتے ہیں۔ انہیں بتاؤں کہ مجھے لوگوں کی نظریں چبھتی ہیں، اپنوں کے لہجے گھائل کرتے ہیں۔ انہیں بتاؤں کہ یہ دنیا بہت بری ہے۔ انہیں بتاؤں کہ سب مطلبی ہیں۔ انہیں بتاؤں کہ میں بہت پریشان ہوں، انہیں یاد کرتا ہوں۔ انہیں بتاؤں کہ میرا دل روتا ہے۔ انہیں بتاؤں کہ سب بوجھ سمجھنے لگے ہیں۔ انہیں بتاؤں کہ میں ان کے بعد کیسے در در پر بھٹک رہا ہوں۔ انہیں بتاؤں کہ 1000 کوششوں کے باوجود کوئی مجھ سے خوش نہیں ہے۔ انہیں بتاؤں کہ میں تھک گیا ہوں سب کو خوش کرنے کی کوششوں میں۔ انہیں بتاؤں کہ میرے اندر کچھ نہیں رہا، اب مجھ سے ہنسا نہیں جاتا۔ انہیں بتاؤں کہ اب کوئی نخرے نہیں اٹھاتا، کوئی مجھ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ انہیں بتاؤں کہ کوئی مجھے سننا نہیں چاہتا، سمجھنا نہیں چاہتا۔
دوستو، وہ کہتے جا رہے تھے اور میری آنکھوں سے آنسوؤں کا نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ تھا جو چل نکلا تھا۔ میرے سامنے پڑی ہوئی چائے کب کی ٹھنڈی ہو چکی تھی، مگر اب چائے پینی کس کو تھی؟ میں تو کسی اور دنیا میں کھو چکا تھا، کیونکہ ابو تو میرے بھی اب اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے سروں پہ ہمارے ماں باپ کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور جن کے والدین اس دنیا میں نہیں رہے انہیں صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ آمین۔